أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی جعفر، والد محترم کا نام امام محمد باقر، لقب صادق، فاضل اور طاہر، کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور ابو موسیٰ، والدہ محترمہ کا نام ام فروہ۔ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، یعنی آپ کے پاس جو علم تھا وہ علم لدنی تھا۔ کسی مکتب میں، کسی دارالعلوم میں، کسی مدرسے میں آپ نے داخل ہو کر علم حاصل نہیں کیا۔ اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور ان سے ہی کسب علم اور کسب فیض فرمایا۔ آپ نے 12 برس اپنے جد اعلیٰ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ گزارے۔ اس کے بعد 19 برس اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں گزارے۔ ان دونوں کی تربیت نے آپ کو کندن بنا دیا اور ان دونوں سے جو علم، جو فیض حاصل ہوا وہی پھر آپ نے امت کو پہنچایا۔ یہ وہ وقت تھا جب حکومت بنو امیہ کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے علم حاصل کیا، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کو علم لدنی حاصل تھا۔ 114 ہجری کو جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو امامت اور اہل بیت کی کفالت، تربیت، ان کی سرپرستی، یہ تمام ذمہ داریاں حضرت امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہوئیں۔ اس وقت دمشق میں حشام بن عبد الملک کی سلطنت تھی۔ بنو امیہ کے مظالم جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئے، اہل بیت پر یہ مظالم مسلسل ہوتے رہے اور وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک جاری تھے۔ خلیفہ منصور نے آپ کو 5 مرتبہ مدینہ منورہ سے اپنے دربار میں طلب کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے دمشق جانا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر سفر ہوتا تھا۔ جس طرح کے آج کے اسفار ہیں، بہت آسانی کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر چلے گئے یا بحری جہاز میں یا گاڑیوں میں،
اس زمانے میں اگر گرمی ہو تو سفر خطرناک ہے اور بہت زیادہ سردی ہو تب سفر خطرناک ہے۔ کسی خاص کام کے لیے نہیں، صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے 5 مرتبہ مدینہ منورہ سے اپنے دربار میں بلایا، جس سے آپ کو سخت اذیت اور تکلیف ہوئی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ آپ کو تنگ کیا جائے۔ آپ نہایت حلیم مزاج، کم گو، تحمل، بردباری، عاجزی، انکساری کا پیکر تھے۔ کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دی، بلکہ کسی نے اگر آپ کو تکلیف بھی پہنچائی تو آپ نے خندہ پیشانی سے اسے معاف فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی میں سو گیا۔ حج کا زمانہ تھا، غالباً وہ حاجی ہوگا جو حج کر کے مدینہ منورہ آیا ہوگا۔ اس کے پاس 1000 دینار کی تھیلی تھی جو اس نے اپنے سامان میں رکھی اور مسجد میں سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے وہ تھیلی تلاش کی تو اس کو نظر نہ آئی۔ اس نے دیکھا کہ کونے میں ایک بزرگ عبادت میں مصروف ہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو گیا اور جا کر ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ میرے 1000 دینار کی تھیلی مجھے واپس کرو۔ یقیناً تم نے ہی لی ہوگی، اس لیے کہ تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بزرگ کون تھے؟ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو نوافل میں، عبادت میں مصروف تھے۔ آپ نے کوئی لفظ اس سے نہیں فرمایا۔ پوچھا کہ تمہاری اس تھیلی میں کتنے دینار تھے؟ اس نے کہا 1000 دینار میرے اس میں تھیلی میں تھے، میں یہاں سویا تھا اور تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے، لہذا تم مجھے وہ 1000 دینار دو، تم نے ہی نکالے۔ حالانکہ سوچنے کی بات تھی کہ جو آدمی پیسے نکالے گا وہ وہاں کیوں موجود رہے گا؟ چور کا کام تو یہ ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے، لیکن خیر وہ کم عقل آدمی تھا۔ آپ نے اس کو تسلی سے جواب دیا اور کہا کہ اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ اپنے گھر اس کو لے کر گئے، باہر کھڑا کیا، اندر سے 1000 دینار لا کر اس کو دے دیے اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے مسجد نبوی میں۔ وہ جب واپس آیا اور آ کر اپنا سامان اٹھانے لگا تو اسی میں سے وہ تھیلی گری جس میں 1000 دینار تھے۔ بڑا شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، معافی کا خواستگار ہوا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے نادانی میں یہ غلطی ہو گئی اور میں نے آپ کو تنگ کیا، آپ کے اوپر میں چیخا، لہذا یہ 1000 دینار آپ واپس لے لیں۔ فرمایا ہم جب دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، یہ ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے۔ تمہیں دے دیا، تم جاؤ۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، فرمایا جاؤ تمہیں معاف بھی کر دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ نہایت حلیم مزاج اور حلیم متبع تھے۔ کوئی بھی کسی طرح آپ پر ظلم و زیادتی کرتا، تکلیف دیتا، پریشان کرتا، آپ اسے خندہ پیشانی سے معاف فرما دیا کرتے تھے۔ عالم اسلام میں آپ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا۔ لوگ دور دراز مقامات سے، شہروں سے، ملکوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ علم فقہ، علم حدیث اور دیگر علوم آپ ان لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ علم کلام وغیرہ بھی اس میں شامل تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے تلامذہ کی کثیر تعداد تھی جو ان علوم میں مہارت رکھتی تھی۔ علم فقہ، علم تفسیر، علم کلام، ریاضی، کیمیا، اسی طرح دیگر علوم۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے تلامذہ میں جابر بن حیان طرطوسی، سائنس اور ریاضی کا مشہور نام، امام فن، جنہوں نے 400 رسالے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات، افادات کو حاصل کر کے تصنیف کیے، یہ آپ کے شاگرد ہیں، جابر بن حیان۔
آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے فقہا علماء کے نام آتے ہیں، اور ان فقہا میں سب سے بڑا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے آپ سے اس قدر علمی فیض حاصل کیا کہ وہ خود فقہ کے امام بن گئے، بلکہ امام الائمہ بن گئے۔ یہ سب کچھ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت، ان کا علمی فیض اور ان کی روحانی توجہ اور تربیت کا اثر تھا، جس نے حضرت امام اعظم کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد کو جامعات میں تبدیل کیا۔ جو مساجد تھیں، سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی میں درس کی مجلس سجائی، دور دراز مقامات سے لوگ آتے تھے، علم حدیث، علم فقہ اور دیگر علوم آپ سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح دیگر مساجد میں آپ نے دروس قرآن، دروس احادیث، ان تمام کی محفلیں، مجلسیں، درس کی محفلیں سجائیں۔ تشنگان علوم آتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، تلامذہ میں شامل ہوتے تھے، اور وہ علوم و فنون آپ سے سیکھتے تھے۔ اور کتنے ہی تلامذہ ایسے تھے جو محفل میں بیٹھ کر آپ کے ارشادات اور ملفوظات کو نقل کرتے تھے، لکھتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، اور پھر ان کے ذریعے تحقیق کرتے تھے اور آگے ان چیزوں کو پہنچاتے تھے۔ حفاظ اور محدثین جو کچھ بیان کرتے، وہ ان میں آپ کے ارشادات کا حوالہ دیتے تھے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، بلکہ آپ کو جو علم ملا وہ نسل در نسل سینہ بسینہ تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ، پھر والد بزرگوار، پھر آپ، اس طرح سینہ بسینہ وہ علوم منتقل ہوتے رہے، اور جس علم کی روشنی آپ بکھیرتے رہے وہ علم مصطفوی اور علم مرتضوی تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا علم۔ یہ دونوں فیوز و برکات، ان دونوں ہستیوں سے جو ملے آپ کو سینہ بسینہ، نسل در نسل، وہ آپ نے آگے پھیلائے۔ 4000 سے زائد تلامذہ بیک وقت، یعنی ایک ہی دور میں، انہوں نے آپ سے نقل روایت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے تلامذہ میں بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلامذہ کی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں چند نام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، حشام بن سالم، مفصل بن عمر، جابر بن حیان، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بڑے بڑے محدثین اور علماء نکلے جنہوں نے پوری دنیا میں بڑا نام پیدا کیا۔ حشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتب مختلف علوم و فنون میں تحریر کی، اور جابر بن حیان کو بابائے علم کیمیا بھی کہا جاتا ہے، اس نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخوارزمی بھی بالواسطہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کر چکے۔ فقہ کے چاروں امام بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں شمار ہوئے، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تک آپ سے براہ راست علم حاصل کیا، اور ایک مقام پر امام صاحب آپ کے علم کا، جلالت علمی کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام اعظم نے فرمایا، میں نے جعفر بن محمد سے زیادہ عالم اور کوئی شخص نہیں دیکھا۔ 2 سال امام اعظم نے آپ سے علم حاصل کیا۔
ان 2 سالوں کے متعلق امام اعظم نے فرمایا اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں امام اعظم نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کچھ علم حاصل کیا ہو۔ آپ علم دینے میں نہایت سخی تھے، تو اس طرف علم دینے والا سخی، دوسری طرف لینے والا سخی، وہ لینے کے لیے بے چین، یہ دینے کے لیے بے چین، پھر علم میں کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ سخاوت کے ساتھ آپ نے علم دیا، امام اعظم نے اسی طلب، جستجو اور شوق کے ساتھ اس علم کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اعظم بنا دیا، امام الائمہ بنا دیا۔ یہ سب فیض ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، فضیلت نسبی میں، غرض یہ کہ وہ کون سی فضیلت تھی، کون سی عظمت تھی، کون سی خوبی تھی جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات میں موجود نہیں تھی۔ اللہ نے ان کو ایک جامع کمالات شخصیت بنا دی۔ یہ تو آپ کا علم تھا جو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا، تفصیل اس میں ہم نے بیان نہیں کی، ورنہ اگر آپ تفصیل میں جائیں تو آپ کے تلامذہ کی ہی اتنی کتب اور اتنے کارنامے ہیں کہ اس کے لیے ایک نشست ناکافی ہے۔ اب آئیے، آپ کی روحانیت اور روحانیت میں آپ کا مقام تقوی اور پرہیزگاری میں بھی بے مثال تھے، شریعت اور طریقت دونوں کا حسین سنگم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ بنی امیہ کے خلفاء جتنے بھی گزرے، اہل بیت سے عداوت، نفرت، بغض، دشمنی یہ چلتی رہی، اور انہوں نے کوئی طریقہ ایسا جانے نہیں دیا جس سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ معمولی سا بھی کوئی طریقہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں۔ جس طرح کہ آپ نے سنا کہ حشام بن عبد الملک نے 5 مرتبہ آپ کو مدینہ منورہ سے اپنے دربار میں بلایا، صرف اسی لیے کہ سفر کی صحبتیں برداشت کریں، تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ اب آئیے، یہ تو تھا آپ کا علمی مقام، اب آپ کا روحانی مقام۔ منصور کے ایک درباری کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ وہ سخت پریشان۔ اس سے پوچھا کہ کیوں پریشان؟ کہا کہ میں نے کافی لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن ایک سردار کو میں نے چھوڑ دیا اور اس کو میں ضرور قتل کروں گا، یہ میں نے قسم کھائی۔ ان کا کون؟ کہا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بس میں اس شخص کو قتل کروں گا۔ اور پھر اس نے طریقہ یہ اختیار کیا، آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ جب میں اپنے سر پر ہاتھ رکھوں، جلاد سے کہا تلوار لے کر تم تیار رہنا، جیسے ہی میں سر کی طرف ہاتھ لے کے جاؤں اسی وقت تم آگے بڑھ کے ان کا سر قلم کر دے۔ اچانک ہوگا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو بلانے کے لیے ایک آدمی گیا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اپنی جلالت کے ساتھ، رعب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ دربار میں تشریف لائے۔ جیسے ہی تشریف لائے تو اس پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، کپ کپانے لگا، جا کر آپ کے قدموں میں گرا، آپ کو لے کر آیا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب وہ حیران کہ مجھ سے تو یہ کہا تھا کہ جب میرا ہاتھ سر کی طرف جائے تو تم ان کو قتل کر دینا، یہ خلیفہ کو کیا ہو گیا؟ کوئی دیر آپ بیٹھے، آپ نے پوچھا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا میں کیسے آئے؟ تو مجھے تو تم نے بلایا ہے، اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں کوئی کام نہیں، اگر آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ بتا دیجئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بار بار آنے میں پریشانی ہوتی ہے، لہذا مجھے نہ بلایا کرو، میں اگر خود چاہوں گا تو تمہارے دربار میں آ جاؤں گا، مجھے بار بار دربار میں مت بلاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہوئے، یہ بھی کھڑا ہوا، آپ کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گیا، واپس آیا، غش کھا کر گر گیا، لوگوں نے اٹھایا، پھر یہ اپنے حرم میں چلا گیا، جا کر سو گیا۔
جب اس کی کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو وہ درباری اس کا وہ بیان کرتا ہے، روایت میں آتا ہے، اس نے پوچھا کہ خلیفہ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی بڑا عجیب واقعہ ہوا، میری تو پوری پلاننگ یہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور میں نے کہا بھی یہی تھا، لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا منہ پھاڑے ہوئے کھڑا ہے، اور اتنا بڑا اس کا جبڑا ہے کہ ایک اس کا ہونٹ محل کی چھت کی طرف تو دوسرا نیچے کی طرف، اور اس نے زبان حال سے مجھ سے کہا خبردار جو تو نے ان کو کچھ کہا، اگر تو نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی تو تیرے محل سمیت تجھے نگل لوں گا اور تجھے تباہ و برباد کر دوں۔ تو اس کا خوف میرے اوپر ایسا طاری ہوا کہ میں تو جو سوچ کر بیٹھا تھا وہ سب میرے ذہن سے نکل گیا، میں کپ کپانے لگا، اور جیسے وہ آئے تھے میں ویسے ہی ان کو چھوڑ کر آ گیا۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ اس نے منصوبہ بنایا اور ایک درباری سے کہا جب وہ داخل ہوں غفلت میں ہوں گے، ظاہر ایک آدمی آتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کون ہے کیا ہے، تم اسی وقت ان کا سر اڑا دینا، یا تو آتے وقت یا پھر جاتے وقت، یعنی جیسے دربار میں داخل ہوں اس وقت، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جب مجھ سے مل کے واپس جانے لگیں تو پیچھے سے وار کر دینا۔ ٹھیک ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس کے پاس بیٹھے، اس نے ان کا استقبال کیا، کھڑے ہو کر اپنے نشست پر بٹھایا، گفتگو کرتا رہا۔ اب اس نے سوچا کہ درباری نے تو تلوار نہیں چلائی، یہ تو آ گئے، پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ جانے کے بعد یہ کرے، یعنی جب یہ مل کر جائیں گے تو یہ پیچھے سے حملہ کرے گا اور ان کا سر اڑا دے گا۔ لیکن وہ حیران ہوا کہ آپ اسی انداز سے اٹھے اور آپ واپس چلے گئے۔ اب اس نے اس درباری کو بلایا جس کے ذمے یہ کام لگایا تھا، پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ جب جعفر آئیں اندر تو اسی وقت قتل کر دینا، یا جب جانے لگے تب کر دینا۔ اس نے کہا نہ میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا نہ جاتے ہوئے دیکھا، میں نے تو صرف آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ امام کی یہ کرامت تھی کہ جب داخل ہوئے تو اس کو نظر ہی نہیں آئی، اس نے پھر اچانک دیکھا کہ آپ اس کے پاس بیٹھے، اور جب جانے کے لیے اٹھے تب بھی نظر نہیں آئے، اس نے دیکھا کہ وہ چلے گئے۔ اس نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں نہ میں نے آتے ہوئے دیکھا نہ جاتے ہوئے، میں نے تو صرف آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ ایک کرامت یہ تھی، ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے، کھجوروں کا درخت، لیکن اس میں کوئی کھجور پکی ہوئی نہیں تھی۔ جیسے شروع میں کھجوریں نکلتی ہیں تو کچی ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پک جاتی ہیں، لوگ توڑتے ہیں کھاتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگ رہی تھی، فرمایا کہ بھائی ہماری مہمان نوازی کرو، ہمیں کھجوریں چاہیے۔ درخت کے پاس کھڑے ہو کر کہا، کچھ لوگ بھی ساتھ تھے، آپ نے دعا بھی فرمائی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اچانک کھجوریں پکی ہوئی نظر آنے لگی، اور آپ نے توڑ کر اس میں سے تناول فرمائی، لوگوں کو بھی دی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا تم جادوگر ہو، تم نے جادو کیا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ کچی تھیں اور فوراً یہ پک گئی اور لوگوں نے کھانا شروع کر دیا؟ فرمایا ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کا کرم یہ ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول فرما لیتا۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر میری دعا سے تیری شکل تبدیل ہو جائے؟ اس نے کہا ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے اس کو کتے کی شکل میں متشکل کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے دیکھ کر کہ اچھا خاصا انسان تھا، وہ کتا بن گیا۔ لوگوں نے اس کو مارا، وہ بھاگا۔ آپ نے فرمایا اس کے پیچھے جاؤ۔ لوگ اس کے پیچھے گئے تو پتہ چلا وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، تو ظاہر ہے گھر والوں نے دیکھا کہ کتا آیا، انہوں نے بھی وہاں سے مار کے بھگا دیا۔ پھر وہ دوبارہ ادھر آ گیا آپ کی جانب، آپ کو دیکھ کر ترس آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور دعا کہ الہ العالمین اس کو پھر اسی حالت میں کر دے۔ مستجاب الدعوات تھے، اسی وقت دعا قبول ہوئی اور وہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ فرمایا سمجھے ہم کچھ نہیں، لیکن ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کر دیتا، جو ہم کہتے ہیں وہ ہماری سن لیتا۔ تو یہ آپ کی قبولیت اور بارگاہ رب العزت میں
مقبولیت کی دلیل تھی. جب دعا مانگتے تھے اللہ رب العالمین قبول فرماتا. ابن جوزی نے کتاب صفت الصفوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ لیث بن سعد سے یہ روایت ہے. حج کے موسم میں مکہ معظمہ میں نماز ادا کر رہا تھا، عصر کی نماز. کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جبل ابو قبیس اس کی چوٹی پر میں چڑھ گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ موجود ہیں، عبادت میں مصروف ہیں. ان کے پاس 2 چادریں پڑی ہوئی ہیں اور انگور جن کا موسم بھی نہیں تھا وہ وہاں پر موجود ہیں. جب دیکھا پلٹ کر تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے وہ چادریں لیں، نیچے تشریف لائے، صفا و مروہ پر پہنچے تو ایک فقیر آیا. اس نے کہا اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تن ڈھانپنے کے لیے کچھ دیجئے. آپ میرا تن ڈھانپیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا تن ڈھانپے گا. آپ نے وہ 2 چادریں اسی وقت اسے عطا کر دیں. اور پھر اس شخص سے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جس طرح ان یتیم بچوں کا اکرام حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہ ان کا باپ نیک تھا، فرمایا ہم آل رسول ہے، ہمارا اکرام بھی اسی طرح کرو. بہر صورت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری میں گزاری اور علم بھی پھیلاتے رہے، تبلیغ دین بھی فرماتے رہے، لوگوں کو دین اسلام میں داخل بھی کرتے رہے اور اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے ہزاروں لاکھوں بے شمار گمراہ انسانوں کو ہدایت کی راہ آپ نے دکھائی. آخری وقت میں جب بھی آپ کا یہ سلسلہ، یہ مصروفیات، یہ درس، یہ تدریس، یہ سب اسی طرح جاری تھی، لیکن پھر وہی بات تھی کہ خلیفہ وقت کو آپ کی ذات سے خطرہ تھا، آپ کی جلالت علمی اور آپ کا تقوی پرہیزگاری اور عوام الناس میں آپ کی مقبولیت، یعنی مسند خلافت پر، مسند حکومت پر بیٹھ کر اس کو اتنی مقبولیت نہیں تھی کہ جو ایک بوریا نشین انسان کو پوری مخلوق میں حاصل تھی. لوگ جانتے تھے کہ آپ آل رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری نسبتیں، ساری عظمتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کو عطا فرمائی. وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح آپ کو اپنے راستے سے ہٹا دے. کئی کوششیں کی، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ جلاد سے کہا، اس وقت بھی اژدہا نظر آیا اور وہ طائب ہو گیا. اسی طرح ایک اور موقع پر ہوا، تب بھی وہ نہیں کر سکا. پھر اس نے پرانا حربہ جو دیگر خلفاء نے اہل بیت کے لیے استعمال کیا تھا کہ زہر دے کر اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے. اس نے ہوشیاری یہ کی، انگور کے ایک خوشے میں کہیں یا کسی اس میں اس زہر کو ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور اس میں سے آپ نے تناول فرما لیا. جیسے ہی آپ نے تناول فرمایا وہ ایسا زہر قاتل تھا کہ چند منٹ میں ہی پورے جسم میں سرایت کر گیا. اور بعض روایات کے مطابق 25 شوال 148 ہجری 65 برس کی عمر میں آپ نے شہادت پائی. آپ کی سن وصال میں اختلاف ہے اور بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں ہیں. تو ایک روایت کے مطابق 25 شوال 148 ہجری 65 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی. آپ کے فرزند اکبر اور جانشین حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. جنت البقیع کے اس احاطے میں جہاں اس سے قبل حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آرام فرما تھے،
حضرت امام جعفر صادق کو بھی ان کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ گویا اپنے والد محترم، اپنے دادا پردادا، انہی کے قریب آپ کو وہ مقدس جگہ ملی، جنت البقیع، جو جنت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے آپ کے مرقد مبارک پر، اور ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے، ان سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔